سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب بہنوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو ہے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہم سب مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے قرآن کے نام کیا ہے۔ بعض علماء جو ہے بڑے بڑے علماء قرآن کے 100 سے زیادہ نام بتاتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے صرف 4 نام ہیں، باقی سب وہ قرآن کی صفات ہے، یعنی قرآن کی کوالٹی ہے۔ تو سب سے پہلا نام ہے، آپ بھی نوٹ کر لیں، الکتاب، اور یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ یہ الکتاب خاص کتاب اس کا نام ہے، اس کا مطلب ہے خاص کتاب، یہ قرآن کا نام ہے الکتاب، ٹھیک ہے۔ اس کو قرآن کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے الکتاب کہا سورہ بقرہ میں۔ پھر جو ہے نمبر 2 ہے ذکر، ٹھیک ہے۔ تو الذکر، اور یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بتایا ہے، آیت نمبر 50 ہے کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یعنی کہ یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے۔ پھر نمبر تیسرا ہے، 3 نمبر ہے الفرقان، یہ سورہ فرقان سے اخذ کیا گیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا، صحیح اور غلط میں فرق کر دینا، اور وہ راستہ بتانا کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ تو تیسرا نام الفرقان ہے، اور چوتھا ہے القرآن۔ القرآن کو قرآن کے نام سے تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے، اور جو ہے وہ بنی اسرائیل میں تو تقریباً 17-18 طرف، سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ تقریباً 17-18 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک آیت پڑھ کر میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی نمبر 46 آیت ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کہ جب آپ اپنے رب کا ذکر، اکیلے رب کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں تو جو مشرکین ہیں وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت سے۔ وہ کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے بتوں کو بھی یاد کیا جائے، ان کے بتوں کے بھی نام دیے جائے جو ان کے سفارشی انہوں نے قرار دیے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے اللہ کا ہی ذکر کرتے تھے، یہ توحید ہے، تو وہ بھاگ جاتے تھے۔ تو اس میں جو ہے اس آیت میں قرآن کر کے بتایا گیا ہے، اس کا نام اس میں یہ بتایا گیا کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، یعنی کہ اس کا نام قرآن بھی ہے۔ تو اب اس کا قرآن کا معنی کیا ہے؟ یہ سورہ قیامہ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن سورہ قیامہ کی 17-18 نمبر کی آیت ہے، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس کو جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو پڑھنا بھی ہے، قرآن میں پڑھنے کا بھی معنی آتا ہے اور جمع کرنے کا بھی معنی آتا ہے، کیونکہ قرآن کی یہ صورتیں جمع کی گئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے جمع کر دیا گیا ہے قرآن کو، آیتوں کو، تو اس کو قرآن کہا گیا ہے۔ تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرأت کرنا، پڑھنا، جمع کرنا، اور یہی چیزیں ہیں سب۔ اب یہ چاروں نام آپ کو یاد کرنے ہیں، اور جو ہے وہ جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ کو بتانا ہے کہ قرآن کے کتنے مین نام ہے۔ تو امپورٹنٹ نام جو قرآن کے جو مین نام ہے وہ ہے، میں دہراتی ہوں ایک دفعہ، اس کو آپ یاد کر لیں، اور اس کے معنی بھی پوچھا جائے گا آپ کو، تو آپ میرا آڈیو بار بار سنیں، یہ آڈیو بار بار سنیں، سمجھ نہیں آتا تو، اور اس کو یاد کریں۔ نمبر ہے 1 الکتاب، نمبر 2 الذکر، نمبر 3 الفرقان، اور چوتھا نمبر ہے القرآن، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے سمجھنا، اور اس کلاس کو جو ہے وہ اس کو برکت دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دے، ہماری اس کلاس کو برکت دے دے، اور جو ہے وہ قبول کر لے ہماری کوششوں کو، اور ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دے پروردگار، ہماری صحیح رہنمائی کر، اور اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غم کا جو ہے وہ خاتمہ کر دے اس قرآن کے ذریعے سے، ہمارے اسٹریس کا، ہمارے ٹینشن کو بھگا دے یا اللہ تعالیٰ تو اس قرآن کے ذریعے سے۔ آمین یا رب العالمین۔
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کا جو معنی نام جو الذکر ہے، اس کا معنی جو ہے پچھلے درس میں رہ گیا ہے، پچھلے آڈیو میں۔ تو الذکر کا معنی ہے یاد دہانی کروانا، کہ یاد دہانی کرواتا ہے یہ قرآن ہمیں کہ کیا یاد دہانی کرواتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ یاد دلاتا ہے۔ تمہارا انجام کیا ہوگا یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک دفعہ موت آئے گی آپ کو، اب انجام یہ ہے کہ موت آئے گی اس دنیا کو چھوڑ کر، جو ہے آخرت کی دنیا میں جانا ہے، وہاں پر یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ وہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے جو جنت کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے، جہنم کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے، یعنی بہت ساری یہاں پر نصیحتیں ہیں، خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور وارننگ بھی دیتا ہے یہ قرآن، اسی لیے اس کو الذکر کہا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بعض دفعہ شفا بھی کہا ہے، رحمت بھی، حدیث بھی، صراط المستقیم بھی کہا ہے، المجید بھی کہا ہے، النور بھی کہا ہے، وغیرہ وغیرہ کہا ہے۔ اور یہ شفا کس چیز کے؟ ہمارے دلوں کی بیماریوں سے شفا ہے، شرک سے، نفاق سے، نافرمانی سے، غلطیوں سے، بدعات سے، کفر سے، یہ ساری چیزوں سے جو ہے وہ یہ شفا دیتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات باقی رہ گئی تھی، تو میں نے دوسرا آڈیو ڈال رہی ہوں۔ اور یہ بھی ایک جو باقی علماء نے نام یہ تنزیل بھی بتایا ہے قرآن کو، اور انہوں نے لیا ہے سورہ شورى سے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تنزیل بھی کہا گیا ہے، لیکن مین نام جو ہے وہ 4 ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔